اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، ہم گزشتہ چند جمعوں سے اولاد سے متعلق ان کی تعلیم اور تربیت، پرورش کے سلسلے میں کچھ گفتگو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انسان چونکہ تربیت کا اور تعلیم کا محتاج ہے. جو یہ سیکھتا ہے، جو یہ سنتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے، وہی یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت کم انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی عقل کو چلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو عقل سے زیادہ نقل کرنے کی ضرورت اور نقل کرنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ نقل ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات الگ ہے کہ اس وقت کا ہمارا معاشرہ نقالی میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اسلام سے ہٹ کر غیروں کی نقالی کرنے میں آگے بڑھا ہوا ہے. ہمیں نقالی کرنے کا حکم ہے اور ضرورت ہے، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انسان جب یہ بالکل بچہ ہوتا ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، تبھی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت کے احکام فرمائے ہیں. ابتدائی باتیں ہم نے سنی تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان اور ماں کی گود میں رہنا، پھر اس کو دودھ پلانا اور کھانے پینے کی چیزوں کا دینا، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. بچہ چونکہ پیدائش کے فوراً بعد سے اکثر و بیشتر ماں کی گود میں رہتا ہے، اسی لیے بچے کی پرورش پر سب سے زیادہ اثر ماں کا پڑتا ہے. باپ اکثر و بیشتر گھر سے باہر ہوگا، اور اگر گھر میں ہوگا بھی تو وہ نگرانی، وہ پال پرورش نہیں کر پاتا ہے جو ماں کر پاتی ہے. اسی لیے بچے پر ماں کا زیادہ اثر پڑتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے، ابھی ابتدائی اسلام کا دور تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ باہر گئی ہوئی تھی، واپس آئی اور اپنے شوہر مالک سے کہنے لگی، میں اسلام کے بارے میں فیصلہ کر چکی اور میں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا. مالک نے کہا کہ میں نے تو ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نہیں میرا اسلام اور ایمان لانے کا بھی کوئی ارادہ ہے. حضرت انس بہت چھوٹے تھے، تو یہاں آ پہنچے تو ان کے ابا مالک نے کہا، انس دیکھو، میں نے نہ اسلام قبول کیا ہے اور نہ میں اسلام قبول کرنے والا ہوں. ماں نے کہا، انس میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں تم کو بھی کہتی ہوں تم بھی اسلام قبول کر لو. حضرت انس نے ایک نگاہ باپ کی طرف ڈالی اور ایک نگاہ ماں کی طرف ڈالی
اس کے بعد کہنے لگا اماں تم نے اسلام قبول کیا ہے لہذا میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہاں سے محدثین نے لکھا ہے کہ بچے پر ماں کا اثر پڑتا ہے، ماں نیک ہوگی بچہ بھی نیک بنے گا۔ خدا نخواستہ اگر ماں کا کردار، ماں کے اخلاق، ماں کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو بچے پر بھی اس کا اثر کم ہی پڑتا ہے۔ بہت سارے ماحول اور معاشرے میں ہم دیکھیں گے کہ باپ بہت نیک ہے، باپ تہجد گزار ہے، باپ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی اولاد نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے۔ اگر اس کی تہ میں آپ پہنچ جائیں گے اور غور کریں گے معلوم یہ ہو جائے گا کہ ماں کی نماز میں کمی ہے، ماں کی تربیت میں کمی ہے، ماں کے اخلاق میں کمزوری ہے، ماں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، ماں وقت پر نماز نہیں پڑھتی، ماں وقت پر درود شریف نہیں پڑھتی۔ جن جن اعمال میں ماں کو کمزوری ہوگی اولاد پر بھی انہی اعمال میں کمزوری دکھائی دے گی الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ماؤں سے کہا گیا کہ جب تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگو کوشش کرو باوضو ہو کر اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ۔ جب تم اپنے بچے کو گود میں لو تو بسم اللہ کر کے گود میں لو، اور جب تم سلانے لگ جاؤ تو بسم اللہ کر کے سلاؤ۔ پرانے زمانے کی عورتوں کو زیادہ نہیں آتا تھا، بسم اللہ ان کو یاد تھا، لہذا وہ جب بچے کو اٹھاتی تو بسم اللہ، رکھتی تھی تو بسم اللہ، بچہ گر گیا تو بسم اللہ، کھلانا شروع کیا تو بسم اللہ۔ اس کے اثرات ہم آج تک اپنے بڑوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں اعمال میں بھلی سے یہ کمزور ہوں گے لیکن ایمان ان کا قوی ہوگا، عقیدہ ان کا مضبوط ہوگا۔ بوڑھے سے کہو کہ تم کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں گے، تم ذرا یہاں سے ہٹ جاؤ، یعنی دینی راہ سے ہٹ جاؤ، تو بوڑھا ٹانگوں میں طاقت نہیں، منہ میں زبان نہیں اور بازو میں خون نہیں، ڈنڈا لے کر اٹھے گا، اچھا مجھے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے 1 لاکھ کے بدلے میں۔ اور اس کے مقابلے میں آج کے جوانوں کو معمولی سی موٹر سائیکل کی لالچ دی جاتی ہے اور وہ مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عیسائی تائب لڑکوں کو جب پوچھا گیا تمہیں کس چیز کی لالچ دی گئی کہ بس ہم سے یہ کہا کہ ہم تم کو موٹر سائیکل دے دیں گے تم ایمان کو چھوڑ دو۔ کیا کروایا گیا؟ پہلے کہا اسلام سے انکار کر دو، آگے چل کر لیکن غیرت ہوتی ہے، جب گھر کی تربیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق بڑھ جاتی ہے۔ لاسٹ پر جب ان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا اور ان سے کہا یہاں سے گزرنا ہے، یہ چند کتابیں، ان کتابوں پر پیر رکھ کے گزرنا ہے، ان میں قرآن تھا۔ انہوں نے کہا نہ، ہم لات مارتے ہیں تمہاری موٹر سائیکل پر، لات مارتے ہیں تمہارے پیسوں پر، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اپنے قرآن کی توہین کریں گے۔ حالانکہ عملی اعتبار سے زبان سے وہ کئی مرتبہ کر چکے تھے، وہ انکار کر چکے تھے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن آ گیا تو وہ پہلا ایمان جو بچپن کا ایمان بنا ہوا تھا جوش مارنے کا، نہ ہم ایسا ہرگز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ تو اکا دکا وہ ہے جو توبہ کر چکے۔ اس طریقے سے سینکڑوں اور لاکھوں جوان آج غیروں کے رسم و رواج میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی سے ایمان نکل چکا ہے۔ جب ماں پانی پلائے گی بسم اللہ کہہ کر، جب ماں دودھ پلائے گی بسم اللہ کہہ کر، جب ماں اٹھائے گی بسم اللہ کہہ کر، جب ماں سلائے گی بسم اللہ کہہ کر اور تھپتھپی دے گی اللہ 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 کر کے، تو اس بچے کے کانوں میں اللہ کی آواز جائے گی۔ اسلام نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے دائیں کان میں فجر کی اذان پڑھ لو، بائیں کان میں اقامت کہو، دیکھنے والا سننے والا یہ سنتا اور دیکھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ تو ابھی دنیا میں آیا
اس کو کیا معلوم اذان کیا ہے، اس کو کیا معلوم اقامت کیا ہے، اس کو کیا معلوم اللہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم رسول اللہ کیا ہے، مگر اسلام نے کہا جب اس کے کان میں پہلا بول اللہ کا جائے گا اس کے دل میں اثر کر جائے گا۔ اللہ کوئی ذات ہے، اللہ کوئی نام ہے جس کے بول سب سے پہلے میرے کانوں میں ڈالے گئے۔ ظاہراً تو دکھے گا، ظاہری اثر کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ بول اثر کر جاتے ہیں۔ اس لیے بچے کی تربیت کی پہلی آماجگاہ اور پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو دینی تربیت کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے۔ دنیا کی زبانوں میں ماں مست نہ ہو جائے، باپ دنیا کی زبانوں پر فدا نہ ہو جائے، وہ ہر بول پر، ہر قدم پر، ہر آواز پر اس کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرانا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھے۔ جب یہ بچہ تھوڑا سا چلنے لگ جائے، تھوڑا سا بولنے لگ جائے تو اس کی زبان سے اللہ اللہ کہلوائے، اس کی زبان پر یاد کروائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ہم ایسے ماحول اور ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے کہ آپ جوانوں سے پوچھ لو، جوانوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو وہ ملے گی جن کو کلمہ شہادت یاد نہیں ہوگا۔ کلی انکار نہیں کیا جاتا، لیکن بہت نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا گیا کلمہ شہادت سناؤ، تو کلمہ شہادت سنانے سے بچہ قاصر ہے۔ کلمہ شہادت بچے کو یاد نہیں ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک تو 10th میں پہنچ چکا ہے، لیکن کلمہ شہادت اس کو یاد نہیں ہے۔ بچہ جب بولنا شروع کر دے تو اس کی زبان پر پہلے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروائے۔ پرانے بزرگ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، صبح کو تہجد میں ان کے یہاں ذکر ہوا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہوا کرتی تھی، گھروں سے ذکر اللہ کی آوازیں گونجتی تھی۔ آج تو پورے علاقہ خالی ہے، ذکر اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب گھر میں صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بوڑھے جب اٹھتے تھے 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 1000 تسبیح اللہ اللہ کی، 1 تسبیح الا اللہ کی پڑھا کرتے تھے تو اس کا اثر بچوں پر پڑ جاتا تھا۔ بچہ معصوم ہونے کے باوجود وہ بھی کرتا اللہ 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 اللہ، اس کا نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، لیکن بچے کی زبان پر اللہ اللہ آتا تھا۔ جب ہمارے گھروں کا ماحول بدل گیا، مغربی ماحول آ گیا، دنیاوی ماحول آ گیا، تو ہماری بچوں کی زبانوں پر بجائے اللہ اللہ کے دنیا کے الفاظ آ گئے۔ دنیا کے الفاظ یاد کر لینا، دنیا کی باتوں کو یاد کر لینا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن زبان پر اللہ اللہ کے بول بولنا یہ مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، باقی دنیا کے نظام کو چلانا یہ ضرورت ہے، یہ چلتا رہے گا۔ لہذا بچہ جو ہی بولنا شروع کرے گا اس کو کلمہ طیبہ یاد کرائے۔ جب وہ کسی چیزوں کو پکڑنا شروع کر دے گا تو اس کو چیز کا پکڑنا دائیں ہاتھ سے پکڑنا سکھائیں۔ خاص طور پر جب وہ کوئی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ میں لے لے گا تو دائیں ہاتھ میں وہ چیز دے کر کھلائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے اور پینے کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ، کھانے پینے کی چیزوں کو دائیں سے شروع کرتے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ یحب التیامن حتی التناعل والترجل، اللہ پاک دائیں کو پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ
کنگھی کرنے کو اور جوتا پہننے کو۔ جب کنگھی کرنی ہو تو دائیں سے کرو، جب سر میں تیل لگانا ہو تو دائیں سے لگاؤ، جب جوتا لگانا ہو تو پہلے دائیں کو لگاؤ، جب کپڑے پہننے ہو تو دائیں کو لگاؤ۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا، ایک اصول نکالا، ہر وہ کام جو اچھا ہو، جو زیب اور زینت والا ہو، اس کام کو دائیں سے کرنا چاہیے، جو اچھا نہ ہو اس کو بائیں سے کرنا چاہیے۔ بندہ جب مارکیٹ کی طرف جائے گا تو جوتا پہن کر جانا یہ بہتر ہے، ننگے پیر چلنا یہ اچھا نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے بھی ننگے پیر چلنے والے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور جو جوتا پہن کر چلتا ہے اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے جب باہر جائیں گے تو باہر جوتا پہن کر جانا یہی زینت ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو مجبوری ہوگی، ایمرجنسی میں جانا ہوا یا پیر میں کوئی تکلیف ہے وہ بات الگ ہے، لیکن جب باہر جائے گا جوتا پہنے گا تو دایاں جوتا پہلے پہنے گا۔ اندر آ کر جوتا نہیں پہنا جائے گا۔ جب ہمیں دروازے سے اندر آنا ہے، اصل کام یہ ہے ہم جوتا کھول کر اندر آئیں گے، جوتا کھول کر کھانا کھائیں گے، جوتا کھول کر اندر بیٹھیں گے۔ یہ بھی ایک نیا رواج بن گیا ہے، باہر بھی جوتا پہن کر اندر بھی جوتا پہن کر۔ اور بعض ایمان والے بھائیوں کو چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے وہ نماز گاہ میں بھی جوتا پہن کر آ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر صاف ستھرے ہونے چاہیے، گھر میں جہاں کھڑے ہو اللہ اکبر تم کہہ سکو۔ اگر بچے نہ ہو، بچے ہو تو ممکن ہے وہ پیشاب پاخانہ کہیں بھی کر سکے ہو، لیکن جب بڑوں کا گھر ہو، بڑوں کی بیٹھک ہو، بڑوں کا کمرہ ہو، پھر اگر ہمارے پاس جائے نماز نہ ہو تو ہمارا جو فرش ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے، ہم وہاں کھڑے ہو کر بغیر تعامل کے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ سکتے ہوں۔ ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پاکی بھی چاہیے، صفائی بھی چاہیے۔ صفائی الگ ہے، پاکی الگ ہے، لیکن اسلام کو دونوں مطلوب ہے، پاکی بھی صفائی بھی۔ اور بعض مسلمان گندا رہنے کو اللہ والوں کی صفت سمجھتے، یہ پاگل پن ہے۔ یہ گندا رہنا یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ ہفتے بھر نہیں نہانا یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ دو ہفتے ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کا نام و نشان نہیں، دبنا ایشو موت مہینو، یہ موت مہینو، موت اس کو کہیں گے جس کا دماغ خدا نہ خواستہ کام نہ کرتا ہوگا، اس کو کہیں گے موت۔ اور میلا کچیلا بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والے میلے کچیلے نہیں رہتے ہیں، اللہ والے صاف ستھرے رہتے، ٹیپ ٹاپ رہتے ہیں۔ یہ میلا کچیلا رہنا مسلمان کی ایک علامت بن گئی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنو، صاف ستھرا گھر رکھو، صاف ستھرا کچن رکھو، صاف ستھرا باتھ روم رکھو۔ ہمارے گھروں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، ہمارے کپڑوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ ایک ہفتہ کپڑے نہیں بدلتے، ایک ہفتہ نہاتے نہیں ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر الطہور شطر الایمان، یہ پاکی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک الطہور نصف الایمان، یہ پاکی یہ نصف ایمان ہے۔ پاک صاف ستھرے رہے، ایسے کپڑے پہننا یہ زیب و زینت کی علامت ہے، اور زینت کی علامت کو دائیں سے شروع کریں گے۔ اور ننگے رہنا بغیر ضرورت کے یا ضرورت کے وقت بھی ننگے رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، سوائے خلوت کے۔ خلوت میں بندہ جب سونے کی تیاری کرے گا تو سوتے وقت بھی ایسا لباس زیب تن ہونا چاہیے جس میں ستر چھپا ہوا ہو۔ ستر کو کھول کے سونا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بعض ہمارے جوان جب گھر میں رات کا لباس استعمال کرتے ہیں وہ مناسب لباس نہیں ہوتا ہے، وہ پسندیدہ لباس نہیں ہوتا ہے، اس میں آدھا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ مرد کا سطر ہے یہ ناف سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو گھٹنے ہیں نصف پنڈلی تک یہ مرد کا سطر ہے۔
یہ سطر ہمیشہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، محرم کے سامنے بھی، غیر محرم کے سامنے بھی، حتیٰ کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے بھی سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 17 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، 8 سال میں آپ کے رخصتی کے بعد آپ کے ساتھ رہی، لیکن نہ کبھی آپ نے میرے پردے کی جگہ کو دیکھا اور نہ میں نے کبھی آپ کے پردے کی جگہ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے پردے کی جگہ کو دیکھنا اس کی اجازت ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں کا جو رواج بن گیا ہے، غیروں کو دیکھا دیکھی کہ رات کے لباس میں وہ آدھا لباس سے بھی آدھا، یعنی 1/3 1/4 1/5 پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، پردے کے کپڑے کو وہ استعمال کرتے ہیں، جو کپڑا پردے کے لیے رکھا گیا ہے اس کپڑے کو رات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کپڑے کے ساتھ وہ ماں کے سامنے جاتے ہیں، باپ کے سامنے جاتے ہیں، اولاد کے سامنے جاتے ہیں، اس کے اثرات صحیح نہیں پڑتے ہیں۔ بلکہ ہمارا نوجوان تو آج بازار میں بھی جاتا ہے۔ نوجوانوں، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم تاجر بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ملازم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم آفیسر ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم دنیا کے سارے کام کریں گے، لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہوا ہونا چاہیے۔ بازاری لباس ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بازاری زبان ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بازار والوں کا لباس ہے جو یہ آدھا لباس پہن کر بلکہ آدھے سے بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ننگا رہنا یہ مہذب نہیں ہے، یہ تو صرف ضرورت ہے۔ جب آپ بالکل سونے والے کمرے میں پہنچ گئے جہاں آپ تنہا ہو، وہاں پر بھی مناسب نہیں ہے آپ سارے کپڑوں کو اتار کر سوئیں، اپنے پردے کا لحاظ رکھیں، ستر کو چھپا کر تب بھی سوئیں۔ تو جب اس کے علاوہ آپ کو دن میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، تو ایسے مہذب کپڑے پہن لیں۔ تو کپڑے پہننا چونکہ یہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے جب اس کو پہنیں گے تو دائیں سے پہنیں گے، اور جب اتاریں گے تو بائیں سے اتاریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی پائجامہ نہیں پہنا ہے، لیکن آپ نے پسند فرمایا ہے۔ اور ایک روایت ہے جس روایت میں ہے کہ آپ نے خریدا تھا لیکن پہنا نہیں تھا، ایک روایت پہننے کی بھی ہے لیکن وہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ خریدنے کی روایت بھی بہت زیادہ کمزور ہے، لیکن بہرحال ایک روایت ایسی ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی پائجامہ نہیں پہنا ہے، آپ نے ساری زندگی لنگی پہنی ہے، اور اوپر سے آپ نے کرتا مبارک پہنا ہے، اور کرتا مبارک ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا۔ تو لنگی کو جب پہنتے تھے، عام طور پر عرب کا دستور یہ تھا کہ لنگی کو بغیر سلے ہوئے پہنا کرتے تھے۔ آج بھی جن علاقوں میں لنگی کو پہننے کا دستور ہے، وہ لوگ لنگی کو سلتے نہیں ہیں، بلکہ 2-2.5 میٹر کا کپڑا یوں ہی وہ لپیٹ دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے وطن عزیز کے لوگوں کا پہننے کا دستور نہیں ہے، یہاں کا رواج نہیں ہے، لہذا عجیب معلوم ہوتا ہے بغیر سلا ہوا کپڑا بندہ پہن لے گا اور بازار میں کیسے چلے گا۔ ہندوستان کی ایک ریاست کیرلا ہے، کیرلا میں چھوٹا بڑا امیر غریب عالم اور حکمران، وہاں سے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی آپ لنگیوں میں پائیں گے۔ تو لنگی تو یوں ہی لپیٹ لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرتا مبارک پہنتے تھے تو کرتے کو یوں پہلے گلے کے اندر ڈال لیتے تھے، پھر دائیں کا ہاتھ نکالتے تھے، پھر بائیں ہاتھ نکال لیتے تھے۔ پہلے سیدھا گلے میں یوں ڈال لیتے تھے، پھر دایاں ہاتھ نکالتے تھے، اس کے بعد بایاں ہاتھ نکالتے تھے۔
اور کرتا ایسا ہونا چاہیے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جو سطر کو چھپا لے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کرتا بھی چھوٹا ہو گیا، عورتوں کو حکم تھا تم ایسی شلوار پہن لو کہ جو تمہارے ٹخنوں کو بھی چھپا لے، تمہارے پیروں کو بھی چھپا لے۔ آج الٹا ہو گیا، لڑکوں کو دیکھو تو ان کی پینٹ اور ان کی شلوار، ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ اب گھر والوں کو پونچھا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ جوان خود ہی پونچھا لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ گھروں کو تو کیا وہ گلیوں میں بھی پونچھا لگا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو جوان جتنا زیادہ بوٹ کے نیچے اپنی پینٹ اور پائجامے کو ڈالے گا اس کو اتنا زیادہ فارورڈ سمجھتے ہیں، اور جو جوان جتنی زیادہ اپنی شلوار کو اونچا رکھے گا اس کو کہتے ہیں بیکورڈ، میں کیا پتہ چلا، مشن پتہ ہے نا دنیا کہاں ہے۔ ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا عبدالخالق سنبلی صاحب نور اللہ مرقدہ دوران درس ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ فارورڈ لوگ کتنے بیوقوف ہو جاتے ہیں، عقل ان کو پلے نہیں رہتی ہے، پھر وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں دارالعلوم دیکھنے میں کچھ لوگ غفلہ آیا، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی، تو ایک عورت نے اپنی شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، ایک طالب علم کی نگاہ پڑی تو اس نے جلدی سے مرد کو جا کر کان میں کہا یہاں پردے کی جگہ ہے، باتھ روم ہے، مستورات کو ایسے ایسے ان کو لے جاؤ وہاں، یہ اپنی شلوار کو ٹھیک کر لیں گی۔ بیچارہ شرما گیا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بہرحال وہ گیا، اس کو کان میں بولا تو اس عورت نے زور سے کہا اے جنگلی کہیں کا بیکورڈ، یہ فیشن ہے اس زمانے کا، اس طریقے سے کپڑوں کو پہنا جاتا ہے۔ جب مت ماری جاتی ہے پھر بندہ ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے جوانوں کی بھی میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا دھوکے میں پڑ گئے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو بندہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنے گا یہ ٹخنے کل قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو بندہ ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مردوں کو کہا کہ ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو، ٹخنوں سے اوپر اپنا پائجامہ رکھ لو، اپنی شلوار اوپر رکھ لو، اور عورتوں کو کہا کہ اپنی شلوار کو تم نیچے رکھ لو، تمہاری ہر چیز پردہ ہے، تمہارے ہاتھ بھی پردہ، تمہارے پیر بھی پردہ، تمہاری ہر چیز بدن کا ہر حصہ تمہارا پردہ ہے۔ ایک تو جب کپڑے کو پہنیں گے ایسا پہننا ہے جو مہذب لباس ہو۔ میرے جوان دوستو جو ہم لباس پہن رہے نا آج کل یہ مہذب لباس نہیں ہے، جس کو ہم مہذب سمجھ رہے ہیں واللہ یہ مہذب لباس نہیں ہے۔ یہ دکھنے کو دکھتا ہے بہت اچھا لگ رہا، سمارٹ لگ رہا ہے، لیکن واللہ آپ شلوار قمیض پہن کر اور داڑھی مبارک رکھ کر اور امامہ مبارک لگا کر پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو یہ کلین شو سمارٹ لگتا ہے یا داڑھی والا سمارٹ لگتا ہے۔ مرد کی علامت ہے داڑھی کا ہونا، عورت کی علامت ہے داڑھی کا نہ ہونا۔ یہ مسلمان جو آج پوری دنیا میں بزدل بن گیا ہے، اور بزدلیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ داڑھی کا کٹوانا بھی ہے۔ جب شکل ہی عورتوں جیسی بنائے گا تو بزدلی تو آنا نیچرلی ہو جائے گا۔ مرد بنو گے، دیکھا نہیں بعض لوگ مونچھیں بڑے تان کے رکھتے ہیں، داڑھی گھنی رکھتے ہیں، ایک اثر پڑتا ہے اس کا۔ بعض لوگ کلین شو ہوتے مونچھیں تان کے تو کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا۔ مسلمان تو صرف تھوڑا سا گرجتا ہے اس میں ایک اثر ہوتا ہے۔ اسلام نے ہماری وضاقتہ وہ بنائی ہے جو لوگوں کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ ہماری شکل اور صورت وہ پسندیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ میرے جوان دوستو یقیناً مجھے لگتا یہ ہے بعض جگہوں پر اچھے دینداروں سے زیادہ جوانوں کے دلوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ خالی میرا دعویٰ نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جوانوں کے دلوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ کیسے؟
دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بدبخت گستاخی کرے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو سارے تہجد گزار چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نمازی کونوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہی جوان سب سے پہلے کودتے بڑھ بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ کیسے برداشت کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا؟ لیکن میرے جوان دوستو، جو جذبات اندر ہے اس محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، خالی زبان کی محبت کام نہیں دیتی۔ جانتے ہو ابو طالب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زبانی محبت اتنی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی نبی پر حملہ کرے گا میرا بیٹا علی مارا جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آ جائے، مگر خالی محبت کام نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب، میں آپ کے چچا کو جہنم کی سب سے کم سزا دوں گا، صرف آگ کے جوتے ان کو پہناؤں گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا، عمل نہیں بنایا تھا، صرف زبان سے کہا تھا۔ زبان سے اقرار کر لینا یہ بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن اصل فائدہ دیتا ہے اپنی زندگی کو بدلنا۔ تو ان بچوں کو جب کپڑا پہنائیں گے بسم اللہ کر کے کپڑے پہنائیں۔ بچوں کو بچپن سے عادت رکھے، چیز دے دیں گے تو دائیں ہاتھ میں دے دیں گے۔ ہمارے بہت سارے جوان ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے کپ پکڑتے ہیں، جب کھانے کے لیے دیکھیں گے بائیں ہاتھ سے کپ پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے روٹی پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے مسلمان کھاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا نہ، بائیں ہاتھ کو چھوڑ دو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں اپنی طرف سے کھاؤ، جو تمہارا والا حصہ ہے وہاں سے کھانا شروع کر دو اور دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دو۔ جب بچہ کھانا شروع کرے گا تو بچے کو دائیں ہاتھ سے کھلانا شروع کر دے۔ بہت سارے بچے، بہت سارے تو نہیں، کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بائیں ہاتھ کی عادت پڑتی ہے، ان کے والدین سے جب کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، دبنا زمش عادت گمتن وہیں چھنی مان لینا، یہ عادت جیسے ادھر پڑی ہے یہ عادت یہاں بھی ڈال سکتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ غلط بولنا شروع کرے گا آپ اس کو برداشت نہیں کرو گے، یہ عادت اس کو نہیں ڈالنے دو گے، اس کو کہو گے نہیں یہ عادت صحیح نہیں، یہ عادت ٹھیک ہے۔ جب ماں کو امی کہلانا، باپ کو ابو کہلانا، دادا کو دادا جی، دادی کو دادی جی، پھوپھا جی، چاچو جی، انکل جی، یہ سارے بول سکھلا سکتے ہو تو اپنی اولاد کو کیا دائیں ہاتھ سے کھلانا نہیں سکھلا سکتے؟ ہاں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس محنت کے نتیجے میں بچہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرے گا۔ بچہ جو ہی کھانا شروع کرے گا اس کو دائیں ہاتھ سے کھلانے کی عادت ڈلوانی ہے۔ آگے کیا کیا کرنا وہ آئندہ رہے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کا خزانہ ہے اسے جو بند کہتے ہیں۔